لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہے کہ مفتی صاحب آج آپ نے پورا بیان اس پہ کیا کہ ہمارے ہاں قوانین کی بنیاد ریلیشن پر ہے، ان کے ہاں قوانین کی بنیاد آزادی پر ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اتنے وہاں لوگ مطمئن کیوں ہیں، یہاں مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کچھ قانون میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا، جو یہاں لوگ مطمئن نہیں ہیں. تو وہاں تو انصاف ہے، یہاں انصاف نہیں ہے. دیکھیں، جب میں کہہ رہا ہوں یہاں جو قوانین ہیں ان کی بنیاد ریلیشن ہے، یہاں سے مراد پاکستان نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے اسلام. تو جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں آپ جا کے دیکھو کہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے. یہاں تو نہ کمبخت اسلام ہے نہ یورپ ہے. ہمارے ملک میں تو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں نا ہم، ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم نے اسلام کے حکام کو فالو کرنا ہے. یہ مغربی، یہ تو کنفیوزڈ قومیں ہیں. تو کنفیوزڈ قومیں تو نہ ادھر کی نہ ادھر کی. باقی وہاں اگر انصاف ہے تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ کہ جو قانون ہے اس کا امپلیمنٹ ہے، اس معنی میں انصاف ہے. تو امپلیمنٹ تو ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے. لیکن اتنے انصاف کے باوجود کیا کامیاب معاشرہ ہے وہ؟ یہ غلط ہے، اس کو میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا. کامیاب سوسائٹی نہیں ہے اتنے انصاف کے باوجود بھی. ہمارے ہاں اتنی کرپشن کے باوجود بھی اتنی ناکامی نہیں ہے اسلام کی وجہ سے. تبھی میرے ایک جملہ یاد رکھو، اگر ہمارے حکمران ان کو دے دیے جائیں اور یہ کرپشن وہاں پارسل کر دی جائے جو ہمارے ملکوں میں لاقانونیت ہے، سارے انگریز خودکشی کر کے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ان کے پاس تو صرف انصاف ہی ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں، اسلام تو ہے ہی نہیں. اور اگر ان کے حکمران ہمیں دے دیے جائیں اور وہ انصاف جو وہاں ہے وہ ہمیں مل جائے، مذہب ہمارا اسلام ہو، تو ہم جتنے ہیں نا، جو ابھی اس سے ان سے وہ جس کنڈیشن پہ آ جائے نا، ہم 10 گنا آگے نکل جائیں ان سے. یعنی اس سوسائٹی میں اگر کوئی خوبی ہے تو اسلام نہ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے. اس سوسائٹی میں اگر کوئی خوبی ہے تو انصاف کی وجہ سے ہے. اور ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی خوبی ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے، قانون کی وجہ سے نہیں ہے. لہذا اگر ہم اسلام سے ہی دستبردار ہو گئے تو ہم ان جیسے نہیں ہو جائیں گے، ان سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے ہم. اور اگر ان کے پاس اسلام آ جائے تو وہ بدتر نہیں ہوں گے، جس پوزیشن میں آ جائے اس سے 10 گنا آگے نکل جائیں گے وہ. تو اس لیے میں لبرل سیکولر جو ہمارا دیسی لبرل طبقہ ہے اس سے کہتا ہوں کہ تم جب گورے کی مثال دیا کرو نا تو پھر اسلام کے مقابلے میں نہ لا کے کھڑا کیا کرو اس کو کہ مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، مولویوں نے یہ کر دیا. بھائی مولویوں نے تو تھوڑے بہت جو ماں باپ کے حقوق، یہاں تو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اگر ہمارے ہاں لوگ اپنے باپ اور ماں کی خود خدمت کرنا چھوڑ دیں، یہ خدمت گورنمنٹ کرواتی ہے یا مولوی کرواتے ہیں؟ تو مولانا لوگ کرواتے ہیں. ماں باپ کے حقوق قرآن میں بیان کرتے ہیں. اگر یہ قرآن بیان کرنا چھوڑ دیا جائے تو آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے، آپ کے بوڑھے تو سڑکوں پہ مریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے اتنے سڑکوں پہ مرتے نہیں ہیں. کیا گورنمنٹ کیئر کر رہی ہے؟ نہیں، پبلک کیئر کر رہی ہے. اور پبلک اسلام کی وجہ سے کر رہی ہے، گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے میرا مطلب اپنی سوسائٹی کو سوسائٹی سے تقابل کرانا نہیں ہے، میرا مطلب ہے اس قانون کو اسلامی قوانین سے تقابل کروانا. تو ہمارے یہاں اگر کوئی خوبی ہے تو بھائی اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام نہیں ہوگا تو وہ اس خوبی سے بھی ہم جائیں گے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو قانون کی مضبوطی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی خامی ہے تو اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور وہ خامیاں بھی بہت خاندانی قسم کی خامیاں ہیں. اچھا، گورے کی ہر چیز بڑی خاندانی ہے، اس کی خوبی اگر ہے تو خامی بھی دیکھا کرو، وہ بھی تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت ہی ہائی لیول کی خامیاں ہیں اس سوسائٹی میں. اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ ایکچولی وہ وغیرہ وغیرہ ایکچولی کر کے نا وہ لڑکیوں سے ان کا ریپ نہیں ہوتا. وہ بھائی صاحب کیوں نہیں ہوتا ریپ؟ پہلی بات یہ کہ کوئی انگریز ہمارے یہاں 30 سال کے نوجوان ملیں گے جنہوں نے زنا نہیں کیا ہوگا، ڈائریکٹ شادی کی. کسی انگریز میں یہ دم ہے بالغ ہونے کے بعد 30 سال تک عورت کے بغیر صبر کر لے؟ وہ نہیں کر سکتا، وہ ناممکن ہے بھائی، وہ نہیں کرے گا. ہمارا نوجوان بہت پاورفل ہے. 30 سال کے لونڈے لپاڑے، یار 15 سال میں بالغ ہوا تھا، 15 سال تک زنا نہیں کیا، حالانکہ ڈیزائرز بھرپور موجود ہیں، وسائل بھی ہیں، پھر بھی نہیں کرتا، بیوی سے وفا کرتا ہے. تو یہ اتنی زبردست جو موٹیویشن اس کو ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے، گورنمنٹ سے نہیں ملی. انگریز کے پاس یہ موٹیویشن نہیں ہے. وہاں اگر گورنمنٹ قانون بھی بنا دے نا کہ زنا اللیگل ہے پھر بھی لوگ کریں گے. یہاں شراب نہیں پیتے، وہاں ہر شخص شراب پی رہا ہے. گورنمنٹ آج لا بنا دے نا کہ شراب لیگل ہے پھر بھی لوگ پیئیں گے، اللیگل ہے پھر بھی لوگ پیئیں گے.
تو اس لیے آپ اپنی سوسائٹی کا، ان کے حکمرانوں کا اپنے حکمرانوں سے آپ تقابل نہ کرایا کریں. آپ پبلک ٹو پبلک گیم کھیلا کریں. اور پبلک ٹو پبلک بھی گیم کھیلنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ کی لائف ان کو ملی ہوئی ہے وہ اسی اسٹینڈرڈ کی لائف ہمیں ملے گی, تو پھر اس بندے کا اس سے تقابل کرایا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ ایک چرسی بیچارہ مسجد سے چپل چوری کرتا ہے, آپ نے کہا انگریزوں کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چپل چوری کریں, اور ہمارے ہاں تراویح پڑھ کے چپل چوری کر کے گیا ہے. بھائی اس غریب کا انگریز غریب سے مقابلہ کراؤ آپ, ٹھیک ہے نا, پھر دیکھو وہ کیا کیا چوری کرتا ہے. پیٹ بھرا ہوا آدمی کیوں چپل چوری کرے گا بھائی؟ ایسی غریب قوم کا مقابلہ کراؤ انگریز کی غریب سے, پھر یہ یہاں کا چرسی بھی وہاں سے اچھا نکلے گا. جب توندے بھری ہوئی ہیں تو تھینک یو ہی رہے گا میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ اخلاق تو جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اخلاقیات ہی ہیں. یہ غربت, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, ڈھکن لیس گٹر امریکہ میں ایک دن کے لیے پیدا کرو, پھر میں دیکھتا ہوں انگریز سسٹر کی گالی سے بات شروع کرے گا اور مدر کی گالی پہ بات کو ختم کرے گا. لوگ کہتے ہیں کیسے ایٹیٹیوڈ دیکھو ہمارے لوگوں کا, ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. گٹر کا ڈھکن ہی نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ کیا کرے گا یار. تو کبھی بھی کسی کا مقابلہ کرایا جاتا ہے تو اس لیول کے لوگوں کا اس لیول سے مقابلہ کرایا جاتا ہے. وہ لیول نہیں ہے تو پھر کہاں مقابلہ, گالیاں ہی ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.